بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بات کرنے جا رہے ہیں سعودی عرب سے ایک بڑی پیش رفت نکل کے سامنے آ رہی ہے اور آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے اور پہلی دفعہ آئے ہیں تو جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میں لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے مسلسل قریب آ رہے ہیں، جبکہ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران جوہری ہتھیار حاصل کرتا ہے تو سعودی عرب بھی انہیں حاصل کر لے گا۔ انہوں نے امریکی نشریاتی ادارے فوکس نیوز کے چیف پولیٹیکل اینکر اور ایگزیکٹو ایڈیٹر بریڈ ہائبر کو دیے گئے ایک ٹی وی انٹرویو میں اسرائیل سے تعلقات کے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر قریب آ رہے ہیں۔ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات کے ممکنہ تاریخی معاہدے سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں سعودی ولی عہد کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اتنا بڑا ملک ہے اور مجھے یقین ہے کہ کسی بھی شخص کا بالواسطہ یا بلا واسطہ سعودی عرب میں کچھ لینا دینا ضرور ہے۔ قدامت پسند امریکی نیٹ ورک فوکس کا سعودی عرب ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ انٹرویو ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ واشنگٹن کے مشرق وسطی کے اہم اتحادیوں اور دو علاقائی طاقتور ممالک کے درمیان تاریخی تعلقات قائم کرنے میں ثالثی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے مذاکرات کا جو مرکز وہ پیچیدہ معاملات ہیں جن میں امریکہ کی جانب سے سیکیورٹی گارنٹی اور ریاض کی جانب سے پرامن مقاصد کے جوہری ٹیکنالوجی کے حصول اور فلسطینیوں کے لیے ممکنہ اسرائیلی رعایتیں شامل ہیں۔ لیکن جب سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ایران کے جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی صلاحیت اور سعودی عرب کے لیے اس کا کیا مطلب ہے سے متعلق سوال پوچھا گیا تو سعودی ولی عہد نے ایک بار پھر واضح الفاظ میں کہا کہ اگر ایران جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا ہے تو سعودی عرب کو بھی سیکیورٹی اور خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اسے حاصل کرنا پڑے گا۔ تاہم تہران نے جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوششوں کی تردید کی ہے۔ محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ ہمیں تشویش ہے کہ اگر کوئی ملک جوہری ہتھیار حاصل کر رہا ہے تو یہ غلط ہے، یہ غلط قدم ہوگا۔ انہیں جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ ان کا استعمال نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر کوئی ملک جوہری ہتھیار استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ باقی دنیا سے جنگ کر رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دنیا ایک اور ہیروشیما کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اگر دنیا لاکھوں لوگوں کو مرتا دیکھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ باقی دنیا کے ساتھ جنگ میں ہیں۔ لہٰذا جوہری ہتھیاروں کے حصول کے لیے کوشش کرنا جن کا آپ استعمال نہیں کر سکتے اور اگر اس کا استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کو باقی دنیا سے بڑی لڑائی لینا پڑے گی۔ انٹرویو کے دوران جب ان سے اسرائیل سے تعلقات کے معمول پر لانے سے متعلق سوال کیا گیا تو شہزادہ محمد بن سلمان نے ان خبروں کی تردید کی کہ سعودی عرب نے مذاکرات کو معطل کر دیا ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ خبریں درست نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر تعلقات کو معمول پر لانے سے متعلق معاملات میں قریب آ رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ یہ ایک حقیقت لگ رہی ہے، ہم دیکھیں گے کہ یہ معاملہ کہاں جاتا ہے۔ انہوں نے زور دیا ہے کہ چاہے اس ممکنہ معاہدے کے تحت جو بھی انچارج ہو اور ان کا ملک اسرائیل کے ساتھ کام کر سکتا ہو، انہوں نے اس معاہدے کو سرد جنگ کے خاتمے کے بعد سب سے بڑی تاریخی معاہدہ قرار دیا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ اس معاہدے کا دار و مدار فلسطینیوں کے ساتھ سلوک سے متعلق معاہدوں پر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایسے کسی معاہدے تک پہنچنے میں کوئی پیش رفت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس سے فلسطینیوں کو ان کے حقوق ملے اور اس خطے کو پرامن بنایا جائے تو ہم کسی کے ساتھ بھی کام کرنے کو تیار ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اس بات کا اعادہ بھی کیا کہ وہ زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتے لیکن وہ فلسطینیوں کے لیے اچھی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ فلسطین ہمارے لیے بہت اہم ہے، ہمیں اس مسئلے کو بھی سلجھانا ہے اور اب تک ہماری مذاکرات کی حکمت عملی اچھی ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں کسی ایسے نتیجے پر پہنچیں جو فلسطینیوں کی زندگی کو آسان بنائے اور اسرائیل مشرق وسطی میں ایک اہم ملک بن کر سامنے آئے۔ یاد رہے کہ کافی عرصے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ ممکنہ طور پر امریکی صدر جو بائیڈن سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان معاہدے کو ایک اہم خارجہ پالیسی کی کامیابی کے طور پر دیکھتے ہیں جس سے وہ اگلے سال آنے والے انتخابات سے قبل ووٹرز کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب اور اسلامی دنیا کا رہنما ہے۔ سن 1948 میں اسرائیل کا قیام ہوا تو تب سے اب تک سعودی عرب نے اسرائیل کو باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا۔
گزشتہ سال اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے اس معاہدے کے امکانات پر بات کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ ہم ایک تاریخی واقعے کا مشاہدہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن ایک بات جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی معاہدہ ہوگا وہ متنازع ہی ہوگا۔ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بدلے میں سعودی عرب اور امریکی ساختہ جدید ہتھیاروں اور سب سے زیادہ متنازع سول نیوکلیئر پروگرام بشمول اندرون ملک یورینیم افزودگی کے لیے امریکی ضمانتوں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ایسے معاہدے سے اسرائیل ایک خلیجی طاقت کے ساتھ تجارتی اور دفاعی تعلقات سے فائدہ اٹھائے گا اور سن 2020 میں ہونے والے دیگر عرب ریاستوں کے ساتھ معاہدوں کے بعد خطے میں مزید تاریخی انضمام کی کوشش کرے گا۔ یہ چیز کئی عرصے سے اسرائیل حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ کسی بھی کامیاب معاہدے میں فلسطینیوں کے لیے اسرائیل کی جانب سے اہم رعایتیں شامل ہوں گی۔ اس کے علاوہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو سعودی عوام کو بھی مطمئن کرنا پڑے گا، جو تاریخی طور پر اسرائیل مخالف ہیں اور فلسطینیوں سے گہری ہمدردی رکھتے ہیں۔ ادھر رواں ماہ کے اول میں فلسطینی صدر محمود عباس کے قریب ترین سمجھنے والے دو افراد، انٹیلیجنس چیف ماجد فراق اور فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل حسین الشیخ سمیت فلسطینی حکام کی ٹیم نے سعودی عرب کے قومی سلامتی کے مشیر مساعد العبان سے ملاقات کی ہے۔ امریکی حمایت یافتہ عمل میں شامل ہونے کے بدلے ان کے مطالبات کی فہرست بھی عمان میں امریکی معاون وزیر خارجہ بارل کے ساتھ ملاقات کے دوران ترتیب دی گئی تھی۔ ایک فلسطینی اہلکار کے مطابق ان مطالبات میں درج ذیل چیزیں شامل کی گئی ہیں، مغربی کنارے کے ساتھ کچھ حصوں کو جو اس وقت مکمل اسرائیل کنٹرول میں ہیں۔ اب تک امریکی حکام کا اصرار ہے کہ اس معاہدے سے متعلق کوئی پیش رفت بہت دور ہے اور ابھی اس کی راہ میں بڑی رکاوٹیں باقی ہیں۔ وہ ذاتی طور پر اس علاقائی میگا ڈیل کے ممکنہ فائدے پر زور دیتے ہیں۔ ان میں عرب اسرائیل تنازع میں ممکنہ فلیش پوائنٹ کو دور کرنا، ایران کے خلاف طاقت کو مضبوط کرنا اور خلیج میں چین کی مداخلت کا مقابلہ کرنا شامل ہے، جبکہ امریکی صدر بائیڈن یہ معاہدے ہونے کی صورت میں اسے اپنی خارجہ پالیسی کی کامیابی بھی قرار دیں گے، کیونکہ وہ نومبر 2024 میں دوبارہ انتخابات کے خواہاں ہیں۔ تاہم امریکہ کو اس معاہدے کی ثالثی میں اب تک جن مشکلات کا سامنا ہے، ان میں سب سے اہم سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے مطالبات کو پورا کرنا ہوگا۔ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ محمد بن سلمان ایک ایسے معاہدے کی تلاش میں ہیں جس میں وہ سعودی عرب پر حملہ ہونے کی صورت میں امریکہ کا اس کا دفاع کرنے کا وعدہ، جدید ہتھیار اور جوہری پروگرام کے لیے مدد بھی چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ محمد بن سلمان فلسطین کے مقبوضہ علاقوں کی ریاستی حیثیت اور فلسطینیوں کو اہم راہ دینے پر زور دے رہے ہیں، جس کے لیے بائیڈن بھی زور دے رہے ہیں، لیکن نیتن یاہو کی انتہائی دائیں بازو کی قوت نے اسے دینے پر بہت کم آمادگی ظاہر کی ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ پازیٹیو پوائنٹ ملے ہوں گے، تو انشاءاللہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے جلدی لائک، شیئر اور کمنٹس کر دیا کریں، اور جس بھائی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میں لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔